اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا 61واں سبق ہے۔ چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے ہم سبق کا آغاز کریں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار، ان کی عظمتوں کے تحفظ کا ایک بل پیش ہوا، جسے اسمبلی نے پاس بھی کر لیا، لیکن کچھ شیعہ عمائدین کو بڑی آگ لگی۔ انہوں نے بڑی جارحانہ پریس کانفرنس کی۔ بحمد اللہ ہم نے اس کا مدلل اور ٹھوس جواب دیا۔ پھر ایک شیعہ ذاکر اس نے مسئلہ بنات پر مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ وہ بھی بحمد اللہ جامعہ امینیہ رضویہ کے ایک فاضل نے قبول کیا، اور آخر کار اس شیعہ ذاکر کو فرہ یا فرو کی گردان پڑنی پڑی، راہ فرار اختیار کی۔ پھر سندھ کے ایک شیعہ مناظر عبداللہ جروار، انہوں نے بھی بڑی تالی سے چیلنج کر دیا۔ نہ سوچا نہ سمجھا کہ مناظرہ ہوتا کس موضوع پر ہے، اپنی طرف سے ہم پر ایک موضوع جڑ دیا کہ تم ثابت کرو گے قرآن سے اور شیعہ حضرات کی احادیث سے کہ ابو بکر صدیق منصوص من اللہ خلیفہ ہیں۔ ہم نے اس کا جواب دیا، اور آج ان کی طرف سے پھر ایک تقریباً 8 منٹ کا کلپ سننے میں آیا، جس میں انہوں نے پھر ہمیں مناظرہ کا چیلنج بھی کیا اور اپنے لیے فرار کا رستہ بھی ڈھونڈ لیا۔ لگتا مجھے یوں ہے کہ شیعہ حضرات نے اس کو کافی پریشان کیا ہوگا نا، کہ ادھر سے جواب آ گیا ہے، تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا شیعہ حضرات پریشان نہ ہوں، ہم ذرا محرم اور سفر میں مجالس عزا جو ہیں ان میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کے بعد اگر ہماری مرضی کے مطابق جواب آ گیا تو ہم سلسلہ آگے چلائیں گے، وگرنہ
ہم جواب تک نہیں دیں گے۔ جروار صاحب جان ایسے تھوڑی چھوٹے گی آپ کی۔ یہ مسئلہ خلافت ہے، خلافت۔ ہم جو دعویٰ کریں گے اس دعوے کے مطابق دلائل دیں گے، اور آپ جو دعویٰ کریں گے اس دعویٰ کے مطابق آپ دلائل دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے ایک دعویٰ گھڑ کر ہمارے ذمے لگاؤ اور پھر کہو جی اس پر قرآن کی آیت پڑھو۔ یہ نہیں ہوگا۔ جیسا دعویٰ اسی کے مطابق دلیل۔ میں نے اس مسئلے کو الحمدللہ کافی پڑھا ہے۔ مجھے یہی نظر آیا ہے کہ شیعہ حضرات کے پاس سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت بلا فصل پر ایک بھی صریح دلیل موجود نہیں ہے، ایک بھی۔ وہ کیوں؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے سربراہ کا تقرر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تین ہی طریقے متصور ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ خود اللہ تعالی سربراہ حکومت کا اعلان فرمائے کہ یہ بندہ اب سربراہ حکومت ہوگا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ اگر اعلان نہیں فرماتا کہ میرے رسول کے بعد حکومت کا سربراہ کون ہوگا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام خود اس بندے کی سربراہی کا اعلان کریں کہ میرے بعد فلانا بندہ حکومت کا سربراہ ہوگا۔ دو طریقے۔ تیسرا طریقہ، اب یہ جو پہلے دو طریقے ہیں نا، ان میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اور تیسرا طریقہ کہ امت کے موقع پر موجود جو کرتا دھرتا افراد ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنی حکومت کے سربراہ کا اعلان کریں۔ یہ تین ہی طریقے متصور ہو سکتے ہیں نا۔ تو اب شیعہ حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرآن و سنت میں سے سربراہ حکومت کے طریقہ کار پیش کریں، چناؤ کا طریقہ کار، کہ سربراہ حکومت کا چناؤ کیسے ہوگا۔ ہر دور میں کیا خود اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا کرے گا؟ کیا یہ ہوگا طریقہ؟ یا کیا نبی کریم علیہ السلام اعلان فرمایا کریں گے؟ اپنے نائب کا اعلان اپنی زندگی میں، اور وصال مقدس کے بعد جس کو سربراہ بنانا ہوگا قبر انور سے باہر آ کے اس کا اعلان فرمایا کریں گے؟ کیا طریقہ ہوگا سربراہ حکومت کے چناؤ کا؟
یا پھر ایسے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد پہلے جانشین کا اعلان تو اللہ کرے، یا نبی کریم علیہ السلام اپنا جانشین خود مقرر فرمائیں اور دوسرے جانشین کے چناؤ کا اختیار امت کے کرتا دھرتا لوگوں کو ہو جائے، تو ہوگا کیسے؟ شیعہ حضرات کو اس کا تعین پہلے کرنا چاہیے، یا پہلے 12 سربراہوں کا اعلان تو اللہ فرمائے گا، یا نبی کریم علیہ السلام 12 سربراہوں کا اعلان سرکار فرمائیں گے، اور 12ویں کے بعد سربراہ حکومت کا انتخاب امت کے کرتا دھرتا افراد کریں گے۔ چناؤ کا طریقہ کار ہوگا کیا؟ جروار صاحب، سب سے پہلے آپ کو قرآن و سنت سے یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ سربراہ حکومت کا چناؤ کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ دلائل تو بات کی بات ہے نا، پہلے دعویٰ تو کریں آپ۔ ہم نے بھی قرآن و سنت کو غور سے دیکھا، ہمیں سربراہ حکومت کے تقرر کا ایک ہی طریقہ کار سمجھ میں آیا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ پارہ 25 سورۃ شورى آیت نمبر 38، نکل آئی؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ مشورہ سے چلتا ہے۔ لوگوں کے معاملات کس طرح چلیں گے؟ مشورہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ سربراہ حکومت کا انتخاب بھی مشورہ سے ہوگا۔ اگر اللہ نے اعلان کیا ہے تو وہ دکھا دیجیے، اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تو وہ بنے گا منصوص من اللہ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو تو پھر وہ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں بنے گا، منصوص من الرسول بنے گا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی منصوص من اللہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ کو تو آیت کریمہ ہی پڑھنی پڑے گی نا، خبر واحد سے گزارا نہیں ہوگا، خبر واحد نہیں چلے گی۔ یا یہ ہو کہ خبر ہو متواتر، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام یہ فرمائیں کہ لوگوں، اللہ نے علی کو میرے بعد خلیفہ مقرر کر دیا ہے، سرکار یہ ارشاد فرمائیں، تب ہم کہیں گے کہ یہ منصوص من اللہ ہے۔ یہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، پورے قرآن میں سے ایک آیت ایسی نہیں ملے گی ان علیٰ خلیفۃ رسولہ بعدہ بلا فصل، ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی، ایک خبر متواتر آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ اللہ کہتا ہے
کہ میں نے تیرے بعد محبوب علی کو بلا فصل خلیفہ بنا دیا ہے۔ ہم تو حضرت ابو بکر صدیق کو منصوص من اللہ خلیفہ نہیں تسلیم کرتے، دعویٰ ہی نہیں۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ خلافت کا سلسلہ یہ شورا کے ساتھ چلتا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا کس نے ہے؟ قرآن نے۔ پھر قرآن کے بعد میں ڈائریکٹ کہہ دوں مولا مرتضیٰ نے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے یہ واضح فرمایا ہے، حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا کا حق کس کو ہے؟ مہاجرین کو ہے اور انصار کو ہے۔ یہ آپ نے بات کس کو فرمائی تھی؟ حضرت امیر معاویہ کو، جب انہوں نے بیعت کا انکار کیا تھا نا کہ نہیں شام والے آپ کی بیعت میں شامل نہیں، تو میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، کیونکہ ہم تو اس بیعت میں شامل نہیں نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میری بیعت پتہ کن لوگوں نے کی ہے؟ انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور یہ شورا کا حق جو ہے یہ مہاجرین و انصار کو ہے۔ اگر مہاجرین و انصار کسی بندے پر جمع ہو جائیں اور اس کو اپنا امام بنا لیں، کان ذالک للہ رضن، تو اللہ بھی اس انتخاب پر راضی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے 2 مہینے کمائی کرنی ہے مجلس عذاب پڑھ پڑھ کر، یہ آپ کی کمائی کا مہینہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جس آدمی نے اتنے سال تک مجلس عذاب پڑھی ہو، اس کو 15 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروانے میں کوئی دیر تو نہیں لگنی چاہیے۔ بھی آپ نے جو ہزاروں دلائل یاد کر رکھے ہیں، مجلسوں میں آپ پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں صلوات دی چھال لاوے، تو وہ پڑھ دیجئے بھئی۔ آپ خام خواہ 2 مہینے ٹالنے کی آپ کوشش کر رہے ہو۔ آپ بسم اللہ کر کے کل ہی اس کا جواب دیجئے، اور کلپ جو ہے 15 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو۔ میرے پاس سندھ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وڈیرا ہو، جس کے پاس بدماشوں کی اچھی تعداد ہو اور وہ اس مناظرے کا اہتمام کرے۔ جب اللہ نے ایک سہولت دی ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ 15 منٹ تک کلپ ریکارڈ کروائیے اور واضح طور پر جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ 15 منٹ سے اوپر 1 سیکنڈ کی بھی گفتگو آپ کی گفتگو شمار نہیں ہوگی۔ ایک سوال ساتھ مزید کرتا جا رہا ہوں، میں دلائل نہیں دے رہا، ابھی دلائل نہیں دے رہا جروار صاحب، دلائل کی دنیا اور ہے، مجلس کی دنیا اور ہے۔ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ امامت اور خلافت میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی ہے، تباین کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے، یا عموم خصوص من وجہ کی ہے؟ امامت و خلافت میں یہ نسبت کون سی ہے؟ یہ بھی بسم اللہ بیان فرمائیے گا۔ اچھا، دوسری بات کرنی ہے غامدی صاحب کے متعلق۔ کافی دنوں کے انتظار کے باوجود غامدی صاحب نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا تھا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہو؟ مسلمان سمجھتے ہو یا کافر؟ 2 ٹوک بات کیجیے۔
آپ کا ایک کلپ سنا، پتہ نہیں وہ کانٹ چھانٹ کے کسی نے چڑھایا ہے یا واقعی آپ کی بات ہے، اس کی توثیق و تردید تو آپ ہی کر سکتے ہیں نا۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ ان لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان؟ تو جواب میں غامدی صاحب نے کہا، جو آدمی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اسے مسلمان نہ سمجھوں۔ ایک کلپ آپ کا یہ بھی ہے، پھر ایک کلپ آپ کا یہ بھی ہے کہ کسی بندے کو، کسی پارلیمنٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد کسی کو کافر کہنے کا اختیار نہیں۔ تو یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قادیانیوں کے خلاف جو اسمبلی کا فیصلہ ہے 7 ستمبر سن 1974 کا فیصلہ، آپ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو مہربانی فرمائیے 2 ٹوک بات کیجئے۔ ویسے ایک شکر ہے اللہ کا کہ پہلی بار آپ نے میرے سوالات کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی نبوت تسلیم کرنا یہ کفر ہے۔ شکر ہے یہاں تک تو آئے، لیکن اس پر جو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا یہ معنی غلط ہے خاتم النبیین کا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جس کے سر پر سب سے آخر میں نبوت کا تاج سجایا جائے۔ یہ آپ نے بولی ہے مرزا قادیانی والی، وہ بھی کہتا تھا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا ہو یا پرانا۔ مطلب وہ کس کی نفی کرنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، اور آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ نزول عیسیٰ کے قائل ہیں، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، قرآن مجید سے بھی اشارات ملتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی شاہد ہے اس پر۔ آپ ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہو جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں؟ تو غامدی صاحب مہربانی کر کے ان چیزوں کا جواب عطا فرمائیے گا۔ ویسے تو آپ چینل پر بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں مجھ پر سوال کرو، مجھ پر سوال کرو۔ بھی ہم بھی تو سوال کر رہے ہیں نا۔ وہ سلیکٹڈ سوالات کا جواب دینا آسان ہے۔ جو کوئی دوسرا سوال کرتا ہے نا مخالف، اس کے سوال کا جواب دیجئے، بسم اللہ کیجئے، اس بات کو لٹکائیے نہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ کل میں نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب شریف کے متعلق چند احادیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی تھی۔ بس ایک حدیث شریف سن لیجئے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فطرانہ جمع فرمایا، غلہ جمع فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا، ابو ہریرہ رات کو تو نے چوکیداری کرنی ہے، دیکھ لینا کوئی دشمن آ کے غلہ چوری کر کے نہ لے جائے۔ ٹھیک ہے آقا۔ رات ہوئی، چور آ گئے، اس نے چادر بچھائی، اوپر غلہ ڈالنا شروع کیا۔ جب وہ غلہ اٹھا کر جانے لگا
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے پکڑ لیا، کوئی بدماش صدقہ چوری کر کے جا رہا ہے، فطرانہ چوری کر کے جا رہا ہے۔ اس نے بڑا زور شور لگایا کہ جان چھڑواؤں میں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا ہوا تھا۔ پھر وہ رونے لگ گیا، میں محتاج ہوں، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھوک سے مجبور ہو کر میں چوری کرنے آیا، تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کے رونے پر ترس آیا، اسے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے وقت جب سرکار تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رات والے چور کی سنا؟ رات چور کی سنا؟ اب لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کوئی غیب بتایا ہی نہیں۔ عرض کی آقا وہ اس طرح ہوا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ہاں تکڑے رہنا، آج رات پھر آئے گا، پہلے ہی بتا دیا آج رات پھر آئے گا۔ دوسری رات آئی، حضرت ابو ہریرہ بڑے چوکس تھے کہ سرکار نے فرمایا ہے تو آئے گا، وہ پھر آ گیا۔ وہ پہلے دن والی کارروائی پھر دہرائی گئی۔ اتنا رویا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت پھر سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سرکار نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ ذرا رات والے چور کی سنا؟ عرض کی آقا ایسے ہوا تھا، اور فرمایا تکڑا رہنا، آج رات وہ پھر آئے گا، پہلے ہی فرما دی۔ اب تیسری رات آئی، چور بھی آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے پھر پکڑ لیا۔ اب وہ بڑے واسطے ڈالتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو، حضرت ابو ہریرہ نہیں چھوڑ رہے۔ وہ کہتا کر سودا میرے ساتھ۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا اگر تجھ مجھے چھوڑ دے نا تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ فرمایا کوئی ہے ایسا وظیفہ؟ کہا بالکل ہے۔ فرمایا بتا۔ کہا نہیں پہلے وعدہ کر مجھے چھوڑے گا؟ فرمایا ہاں چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، تو حفاظت میں رہے گا۔ فرمایا جا۔ وہ چلا گیا۔ فجر کی نماز کے وقت پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے پھر پوچھا ہاں بتا ابو ہریرہ رات والے چور کی سنا ذرا۔ آقا رات اس طرح ہوا ہے۔ فرمایا ہے تو جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے۔ پتہ ہے ابو ہریرہ یہ 3 رات آنے والا چور کون تھا؟ نہیں آقا مجھے تو نہیں پتہ۔ فرمایا وہ خود ابلیس بے ایمان تھا۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ غیوب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اچھا اب اگلی بحث چلے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکونوں کا علم بھی دیا ہے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ یہ بحث جلدی آئے گی 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ ہرگز گمان نہ کریں۔ کیا گمان نہ کریں؟ ہوا کا مرجع ہے بخل، اور یہ لا یحسبن کا مفعول اول ہے کہ یہ بخل جو ہے خیر اللہم، خیرن مفعول ثانی ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اس کو بہتر گمان نہیں کرنا، بل ہوا شر لہم،
بلکہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ بخل مال کا بھی ہوتا ہے، بخل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کا بھی ہوتا ہے۔ یہودی بخل کرتے تھے نا، علم کا بھی اور مال کا بھی۔ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ کس چیز کو توق بنایا جائے گا؟ مَا بَخِلُوا بِهِ، جس چیز کا انہوں نے بخل کیا تھا۔ کب توق بنا کے ڈالا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے دیا مال، پھر وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اتنا کنجوس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں ڈال کر اس کے گلے میں لپیٹ دے گا، اور وہ گنجا سانپ جو ہے نا، یوں کر کے اپنا جبڑا کھول کے یوں کر کے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو اللہ کی راہ میں نے دیا کرتا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ یاد رکھو آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے۔ دیکھو یہ زمین ہے نا، مکان ہے، کسی مکان کو آپ دیکھ لو، کسی زمین کو آپ دیکھ لو، پہلے اس کا مالک کوئی، 20 30 50 سال کے بعد اس کا مالک دوسرا، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، پھر کوئی اور، پھر سارے مر کھپ جائیں گے، کون رہے گا یہاں؟ صرف اللہ ہی ہے نا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، وہی مالک ہے۔ جب مالک وہ ہے تو پھر آج ہی اس کی مانو، پوجا کرو اس کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کی خبر رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب قرآن کی آیتیں آتی ہیں، جہاد کی تلقین بھی اور مال کے خرچ کرنے کی تلقین بھی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اس پر یہودیوں نے مذاق اڑایا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے، او جی اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو، قرضہ لینے والا تو مجبور ہوتا ہے نا، محتاج ہوتا ہے، قرضہ دینے والا تو غنی ہوتا ہے، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سنی، آیا جلال دے منہ پر تھپڑ مارا، شکایت سرکار کی بارگاہ میں گئی تو عرض کیا آقا انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ابو بکر صدیق کا گواہ تو تھا کوئی نہیں، قرآن کی یہ آیت لے کر جبریل آ گیا، لقد سمع اللہ، بے شک سنا ہے اللہ نے، قول الذین قالوا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے نا وہ ہم لکھ لیں گے، لکھیں گے۔ کون لکھے گا؟ اللہ۔ کیسے؟ اللہ خود نہیں لکھے گا، یہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا فرشتے، یہ لکھنے والے یہ لکھیں گے، چونکہ حکم اللہ کا ہے اس لیے نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ اچھا یہ بھی لکھیں گے ہم، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا وہ بھی ہم لکھیں گے۔ وَنَقُولُ، اور پھر ہم کہیں گے انہیں قیامت کے دن کہیں گے، ذُوقُوا عذاب الحریق، اور چکھو جلنے کا عذاب، چکھو۔
ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ جو تم عذاب چکھ رہے ہو نا، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہے وہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ دیکھو نا، طلبہ ہیں شرارتیں بھی کر جاتے ہیں، تو استاد لگاتا ہے پھینٹا تو کیا کہتا ہے، تیرے کرتوت دی سزا ہے۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے بات نہیں، ماشاءاللہ آپ تو ایمان والے ہو بھئی۔ کافروں کو اللہ کہے گا، اے تسی جڑے کرتوت کر دے رہے ہو نا، اے دی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ ظلام جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بظاہر ترجمہ کیا بنتا ہے، اللہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، اذا میں تھوڑا بہتا کر لینا ہے، نہیں۔ جب اس طرح کی عبارت میں مبالغہ کا صیغہ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ بھی۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم ہرگز نہیں مانیں گے کسی رسول کو، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئے جس کو اوپر سے آ کے آگ کھا لے۔ نبی کو چاہیے کہ وہ قربانی پیش کرے، اوپر سے آگ آئے گی، کھا جائے گی، تو یہ اعلان ہوگا کہ اللہ کا یہ نبی ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ایسے کسی بندے کو نہیں قبول کرنا، نہیں اس کو نبی ماننا، تو آپ نے تو یہ معجزہ دکھایا ہی نہیں، ہم کیسے آپ کو مان لیں؟ اس کے جواب میں اللہ ارشاد فرماتا، قل، محبوب تو کہہ، قد جاءکم رسل من قبلی، میرے سے پہلے بھی تو تمہارے پاس کئی رسول آئے تھے نا، اور انہوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا۔ وہ آئے تھے بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور کئی نبی ایسے بھی آئے جو وہ لے کر آئے تھے جو تم نے کہا ہے، یعنی انہوں نے قربانی پیش کی، آگ اوپر سے آ کے کھا گئی، فلم قتلتموہم، اور تمہیں تو چاہیے تھا ان کو مانتے، لیکن تم نے ان کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا تھا ان کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم تو بات بات پر جھوٹ بولنے والے ہو۔ پھر آگے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پیارے پھر اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو کیا ہوا، آپ سے پہلے بھی تو کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے نا، رسول آئے، لوگوں نے نہیں مانا، جھٹلایا، جاؤ بالبینات، حالانکہ وہ جو پہلے رسول آئے تھے نا، وہ بینات لے کر آئے تھے، کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے تھے، نصیحت نامے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ یہ کچھ انبیاء صحیفے لے کر آئے، اور کچھ انبیاء چمکتی دمکتی کتاب لے کے آئے، تورات لے کے آئے، انجیل لے کے آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور جہاد سے بھاگنے والوں، چھپنے والوں، سن لو، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اجر میں ذرا کمی نہیں ہوگی، ذرا بھی نیکی کی ہے پورا تمہیں اجر ملے گا۔ سن لو، فمن زحزح عن النار، تو جو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنت،
اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اس پر لٹو نہ ہو جاؤ، آخرت کی فکر کرو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ تمہارے مال بھی تم سے لیے جائیں گے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے نام پر، اور تمہاری جانیں بھی جہاد میں تمہیں بھیجا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور حبیب پیارے تم ضرور بالضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ یہ کون ہے؟ یہودی۔ یہ جو لوگ ہیں ان سے تم سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ یہ تکلیف دہ باتیں مبلغین کو سننی پڑتی ہیں۔ آپ جب میدان تبلیغ میں جاؤ گے نا، آپ کے بارے میں بھی طرح طرح کی لوگ باتیں کریں گے۔ کوئی ایک الزام لگائے گا، کوئی دوسرا الزام لگائے گا، کوئی تیسرا الزام لگائے گا، دل کو بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کو بھی ہوتا رہا، محبوب آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر آپ صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑی ہمت والا کام ہے۔ تو مبلغین کو صبر سے ہی کام لینا چاہیے، حکمت سے، صبر سے، غصے میں آگ بگولا نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا جلسوں میں، تو وہ میرا تو طریقہ کار ہی ہے نا، پارٹ 1 میں جو کچھ میں نے کہنا ہوتا ہے کہہ لیتا ہوں، پارٹ 2 میں وہ لوگوں کی باری ہوتی ہے، اور واقعی کئی لوگ بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ جتنی مرضی بدتمیزی کرتے ہیں، الحمدللہ میں کبھی تتا نہیں ہوا، بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بیٹے میرے پاس آ جا، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن شاید یہ نیکی میرے کام آ جائے کہ مالک میں نے بڑے ٹھنڈے دل سے تیرا دین آگے پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پکا وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ جو کتاب ہے نا تم ضرور بھی ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے کچھ نہیں، ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے، چھپائے نہیں۔ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں مسئلہ بیان کرن دی لوڑ کی سی جناب، نہ بیان کر دے تسی، کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا کریں بھی، جس کو کتاب ملی ہے اس پر لازم ہے جو کتاب میں لکھا ہے وہ آگے بیان کرے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو جن کو پہلے کتاب ملی تھی یہودی عیسائی، تو انہوں نے پھینک دیا اس کتاب کو یا اس میثاق کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، اسی نہیں مندے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں حقیر رقم انہوں نے خرید لی۔ قلیل کا معنی ہم نے کیا کیا ہے؟ حقیر۔ اور جتنی مرضی دولت بھی، خربوں کیوں نہ روپیہ ہوں، لیکن ہے تو حقیر ہی نا، یہیں رہ جائے گی۔ آگے کیا جائے گا؟ آگے ایمان جائے گا، عمل صالح جائے گا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے جو وہ کرتے ہیں۔
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ گمان کرنا ان لوگوں کے بارے جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، جو کیا اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، ایسا بڑا کام کر لیا جی۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اگر تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، جو ہم نے کیا نہیں نا اس معاملے میں ہماری تعریف کی جائے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، جلسوں میں لوگ تعریفیں کرتے ہیں، جاتے ہیں جی فلاں علامۃ الدار فی البر والبحر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اور کئی ہمارے ساتھی، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں اشتہار میں یہ ضرور لکھنا ہے، نہیں میرے بیٹے نہیں، عاجزی کر، انکساری کر، نہ ایسی بات مت کرو۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے یہودیوں کا، کیا نہیں کچھ لیکن چاہتے ہیں لوگ کہیں بلے بھی بلے، بڑی بڑکماری بھائی، بڑا کم کیتا ہے بھائی۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے نکلنے والے ہیں، ہرگز خیال نہ کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیتیں سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، ملتی جلتی۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقلوں والے جو ہیں نا ان کے لیے۔ لب کا معنی ہے عقل، الباب اس کی جمع، تو جو عقلوں والے ہیں نا، مضبوط عقل والے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یہ آسمان ہے، یہ تارے چمک رہے ہیں، یہ سورج چل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، کبھی گھٹ رہا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے، دیکھتے ہیں نا۔ یہ زمین ہے، کیا بات ہے، یہاں پانی دریا بہہ رہا ہے، نہریں نکلی ہیں، یہ دریاؤں کا پانی ہے، کتنا میٹھا پانی ہے، یہ زمین میں سے فصل نکلی ہے، یہ کون ہے یہ سارا کچھ کرنے والا؟ تو یہ دن رات کے اختلافات میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس بات کی؟ کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، چلانے والا کوئی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا فرمانروا، اصل مالک ہمارا وہی ہے۔ یہ جو عقلوں والے ہیں نا، تم بھی بننا چاہتے ہو عقل والے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نسخہ بتا رہا ہے، الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل، لیٹے لیٹے، کھڑے ہوں تو، بیٹھے ہوں تو، لیٹے ہوں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچتے رہتے ہیں، ہاں یہ تفکر کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے اس کو بیکار تو نہیں بنایا نا۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کر کے کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک، تو تو ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیتیں پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ ایک
اور دیکھو یہ اللہ فرماتا ہے یہ زمین و آسمان ان میں جو کچھ ہے یہ اللہ نے بیکار تو نہیں بنایا۔ اب یہی موبائل ٹیلی فون لے لیجیے، ویسے ہمیں زمین آسمان کے درمیان کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں، نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے صحیح اندر۔ وہ کیا ہے؟ لہریں، ان سین ویوز۔ یہ موبائل پر تم یہاں بیٹھے بیٹھے نمبر پنچ کرتے ہو تو ٹھک دوسری جگہ جا کے بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بالکل پورے نظم و ضبط کے ساتھ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ کوئی اور ایسا بنا کے تو دیکھے۔ آج کے انسان نے اس کو ڈسکور کیا ہے، اس کو جانا ہے، لیکن بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کو تو جہنم میں داخل کر دے گا، فقد اخزیتہ، تو بے شک تو نے اس کو رسوائی دی، وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا، نیکوکاروں کے مددگار ہوتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کو جو ایمان کی ندا کر رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے رب کو مانو۔ فآمنا، تو یا اللہ اس ندا کرنے والے کی ندا کو سن کر ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور یا اللہ دور کر دے، مٹا دے ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو یا اللہ مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور یا اللہ نیکوں کے ساتھ ہمیں وفات دینا، یا اللہ ہماری موت آئے اچھوں کے ساتھ موت آئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ علی رسولے کا، اپنے رسولوں پر، کیا مطلب؟ علی لسان رسولے کا، اپنے رسولوں کی زبان پر یا اللہ تو نے جس کا وعدہ کیا تھا، رسولوں کے ذریعے یا اللہ جس کا وعدہ، وہ ہمیں دے دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور یا اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک مالک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ ہم ہی گندے مندے ہیں، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو سکتا ہے، یا اللہ تو وعدے کا پکا ہے، لیکن مالک تو ہماری نیتوں، چل مولا گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیوں، تو معاف فرما دینا۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لی، سن لی دعا ان کے رب نے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور یہ فرمایا بے شک میں ضائع نہیں کروں گا کسی محنتی کی محنت کو، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ منکم، تم میں سے، تم میں جو بھی محنت کرتا ہے محنت ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے تو ہو، مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ایک ہی باپ دادا کی اولاد میں سے ہیں نا، ایک ہی نسل کے ہیں نا، بس صنف کا فرق ہے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بالضرور مٹا ڈالوں گا، انہم، ان سے، ان کے گناہ، ان کے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ جاری ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب،
اور اللہ ہی کے ہاں ہے حسن ثواب، اچھا ثواب۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پھر اس کو ذرا پڑھ لو غور سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ثواب۔ لیکن دے گا بھی کہ نہیں، کسی کو دیتا ہے کہ نہیں؟ پیچھے ہی دیکھ لو، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ترکیب ہے نا واللہ عندہ حسن الثواب، یہ عطا کی نفی نہیں کرتی۔ وہ آگے آپ پڑھو گے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ واللہ عندہ حسن الثواب، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کسی کو دیتا نہیں، عطا کی نفی کہاں ہے؟ یہاں عطا کی نفی ہو رہی ہے۔ اچھا پھر اس آیت کو ذرا دیکھو، روز اس سبق میں صحابہ کرام کی عظمت کی آیتیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام جہنمی ہیں، یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ شیعہ لوگوں، خدا کا خوف کرو۔ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے الزام لگاتے ہو، اتنے شاگرد انہوں نے بنائے، کامیاب کوئی بھی نہیں ہوا، صرف 3 ہی کامیاب ہوئے، تو سرکار پر الزام ہے۔ اللہ تو جگہ جگہ محبوب کے صحابہ، محبوب کے شاگردوں کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں۔ یہ شہروں میں لوگ آتے جاتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، مکانات ہیں، کہیں یہ نہ سوچنا اے جو جھوٹے نے تینا کو لینا مال کیوں آیا، یہیں تو رہ جانا سارے کا سارا۔ متاع قلیل، بس تھوڑا سا برتنا ہے انہوں نے، اتنا مال ہے تو برتنا کتنا ہے؟ تھوڑا سا۔ ایک آدمی کھرب پتی ہو تو کتنا استعمال کر لیتا ہے؟ جو اس نے پہنا، جو اس نے کھایا، یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کھربوں پتی، باقی تو سارا ضائع نا۔ متاع قلیل، ہاں فائدہ اس کا ہے جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا، اس لیے یہ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ بسترے ہوتے ہیں نا، میٹرس لگے ہیں شاندار، لیکن جہنم کا میٹرس بہت برا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوں گے، مہمان نہیں ہوگی۔ میں جلسوں میں جاتا رہتا ہوں، لوگ بڑی عزت سے کھانا کھلاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ ہماری بڑی مہمان نوازی کی۔ اور سید اسداد کے مہمان نوازی سے خوش ہو جاتا ہے، تو جس ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی مہمان نوازی اللہ فرمائے گا، ان کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں۔ اچھا یہ نہ سمجھا جائے کہ جو اہل کتاب سارے ہی ایسے تھے، نہیں، کچھ نیک بھی تھے، اب نیکوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن وہ بھی ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو تم پر اتارا گیا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا۔ وہ اہل کتاب، ان کو اللہ ڈبل ثواب دے گا جو ایمان لے آئے، ایک پہلی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ خاشعین للہ، ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل رقم نہیں وصول کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹائم آ رہا ہے جلدی جب حساب کتاب ہوگا، یا یہ مانا حساب لیتے وقت نا
تمہاری 100 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی، اللہ کو دیر نہیں لگے گی۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرتے رہو، وصابروا اور مصابرہ کرو، ورابطوا اور مرابطہ کرو۔ صابرو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے رہو، رابطو سرحدوں کا پہرا دیتے رہو، جہاد کرتے رہو۔ جو آدمی ایک رات سرحد کا پہرا دیتا ہے وہ 1 مہینے کے نفلی روزوں سے اور عبادتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، نیت اپنی ٹھیک رکھنا۔ تو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، یہ جہاد ہے۔ یہ سرحدیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی سرحد، ایک نظریاتی سرحد۔ آپ لوگ نظریاتی سرحدوں کے مجاہد ہو، لوگوں کا نظریہ عقیدہ ٹھیک کرنا منظور ہو۔ یہ یاد رکھنا، نیت یہ نہیں کرنی کہ جو میرا عقیدہ ہے میں نے قرآن سے وہ کہلوانا ہے، نہ، بلکہ سوچ کیا بنانی ہے، جو قرآن کہتا ہے میں نے اس کو ماننا ہے۔ تو پھر واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ الحمدللہ، مبارک ہو، سورۃ آل عمران بھی آج ختم ہو۔